بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا اور مقدس زمین بھی عطا کری، اور پھر بھی یہ قوم نافرمان ظاہر ہوئی۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے بے شمار نبیوں کو قتل کر دیا اور اللہ کے حکم کی پامالی کی اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ قوم جب عذاب میں ہوتی تو اپنے پیغمبروں اور صالحین پر ایمان لا کر ان کی پیروی شروع کر دیتے، اور جیسے ہی ان پر سے عذاب ہٹا دیا جاتا تو وہ دوبارہ حق کے منکر بن جاتے اور اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ سامری جادوگر کا ہے، جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر انہیں ایک بچھڑے کی پوجا میں لگا دیا، اور سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا، اس سال فرعون نے تمام اسرائیل بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جب سامری کی ماں کو پتہ چلا تو اس کو ڈر ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس کے بچے کو بھی نہ قتل کر دیں، تو اس نے اپنے بچے کو جنگل میں ایک غار میں بند کر دیا اور اس کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی غذائیت اور حفاظت کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو مامور کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام غار میں آتے اور اپنی انگلی چٹاتے، جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلیوں سے دودھ پلا کر پالا، اور اسی غار میں وہ پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ایک طرف سامری کو جبریل نے پالا تھا اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پلے تھے۔ مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے موسیٰ اللہ کے رسول ہوئے، جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ کافر بن گیا۔ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ نے حضرت موسیٰ سے وعدہ کیا کہ انہیں مخصوص کتاب توریت عطا کی جائے گی، جو بنی اسرائیل اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کریں، اس کے بعد ان کو توریت دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اس قوم کے لیے خلیفہ مقرر کیا اور اپنے بھائی ہارون کو یہ کام سونپا کہ جب تک وہ کوہ طور سے واپس نہیں آ جاتے، بنی اسرائیل کو سنبھالیں گے اور ان کے مسائل کو دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، جہاں آپ روزہ اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہاں سامری نے لوگوں کو بہکانے کا ارادہ کیا۔ سامری مصر سے ہجرت کر کے ساتھ آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن سے زیادہ ہو گئے تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ کی موت ہو گئی ہے۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، تم لوگ اپنا قیمتی سامان میرے پاس رکھا دو تاکہ قیمتی سامان کھو نہ جائے۔ اس وقت سامری ایک معزز شخص سمجھا جاتا تھا، تو تمام لوگوں نے سونے چاندی کی چیزیں سامری کے پاس رکھا دیں۔ اس نے آگ کی ایک بھٹی جلائی اور تمام زیورات اس میں ڈال دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سونا چاندی پگھلنے لگے، اور اس آگ کی بھٹی میں سے ایک گائے کے بچھڑے کی مورتی نکلی۔ سامری کے پاس وہاں کی مٹی تھی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ مٹی گائے کے بے جان بچھڑے پر ڈالی، ویسے ہی وہ مورتی گائے کی آواز نکالنے لگی۔ سامری نے کہا، اے موسیٰ، تو خدا کی تلاش میں طور پر گیا ہے، جبکہ خدا خود ہمارے پاس تشریف لے آیا ہے۔ اس نے بچھڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی خدا ہے۔ بنی اسرائیل کو اس کی بات کا یقین آ گیا اور انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی، اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ 12,000 آدمی کے سوا ساری قوم نے اس بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام، جو 10 مختصر تحریر میں کیے گئے تھے، جب آپ واپس آئے تو اپنی قوم کے ماحول کو تبدیل شدہ پایا۔ ہر طرف شرک کی بو آ رہی تھی۔ اس وقت لوگ بچھڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور آپ
پر جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور غصے میں کہا، میں نے تم کو اس قوم کی ذمہ داری دی تھی تو یہ شرک کیسے ہو گئے؟ لوگ اس بچڑے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون نے کہا، مجھ پر ملامت مت کریں، اس قوم نے میری بات نہ مانی، میرے لاکھ سمجھانے کے بعد بھی اس عمل میں پڑ گئے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگے۔ لیکن میں ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال کم ہوا تو آپ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی، اور بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے اور ملامت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، تم نے اس باطل معبود پر کیوں لگا دیا؟ تو اس نے کہا، میرے نفس نے مجھے اس کام کرنے کے لیے مجبور کیا تھا اور یہ میری فریب کاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بدعا دی۔ اس کے بعد سامری ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا تھا، وہ اسی بیماری سے ہلاک بھی ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔